بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا چہل احادیث میں سے ہماری 7 احادیث ہو چکی تھیں جن کا عربی متن یعنی عربی عبارت اور ترجمہ ہم نے دیکھ لیا تھا، اور جو پہلی حدیث تھی قال ان تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ ایمان لائیے اللہ پر، تو اس کی تشریح گزر چکی۔ دوسرے نمبر پہ تھا والیوم الآخر، اور یہ کہ آپ ایمان لائیے آخرت کے دن پر۔ اب یہ جتنے پوائنٹس ہیں یعنی جتنی احادیث ہیں، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، ملائکہ پر، کتب پر، نبیین پر، بعث بعد الموت، یہ سارے جو احادیث ہیں ان کی ہر ایک کی مختصر تشریح ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا اور ہمارے عقائد کا لازمی جز ہے۔ اگر ہم ان پر ایمان نہیں لاتے، ہم ان عقائد پر ایمان نہیں رکھتے، تو ہمارا جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی جب تک کسی مسلمان کے یہ عقائد نہ ہوں کہ وہ ان چیزوں پر ایمان نہ لائے، تب تک وہ کامل مسلمان اور صحیح مسلمان نہیں کہلائے گا۔ تو دوسری حدیث یہ تھی کہ والیوم الآخر، کہ تو ایمان لائے آخرت کے دن پر۔ اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگ دنیا کے اندر وہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے، جو کرنا ہے یہیں کر لو، مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی علم نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا کسی کو پتہ نہیں، اور ہم اس پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، قبر کی بھی کوئی زندگی ہے، حشر کی بھی کوئی زندگی ہے، قبر کا عذاب ہے، اور جو ہے پل صراط سے گزرنا ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، اپنے ہر عمل کے اوپر جو ہے جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے۔ نیک عمل ہوگا تو جزا ملے گی، یعنی اچھا بدلہ ملے گا، اگر برے عمل ہوں گے تو اس کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد یا دوزخ ہے یا جنت ہے۔ یہ ان سب چیزوں کے اوپر ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ اس نے ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد یہ سارے مراحل ہونے ہیں۔ بہرحال جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت والے دن پیش ہونا ہے، اور اپنی زندگی کا، دنیا میں گزاری جانے والی زندگی کا حساب دینا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الزلزال کے اندر، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ان دو آیات کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی عمل کرے گا مثقال ذرۃ، یعنی ذرے کے وزن کے برابر بھی، ذرہ بھر بھی اگر کوئی عمل کرے گا، خیرن، نیکی میں سے کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرے گا، کوئی نیکی کرے گا، یرہ، تو وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی قیامت والے دن اس نیکی کو دیکھے گا کہ اس نیکی کے اوپر مجھے کیا انعام ملا، کیا بدلہ ملا، اور اس نیکی کا اس کو احساس ہوگا کہ ہاں فلاں وقت میں نے یہ نیکی کی تھی، آج اس نیکی کے اوپر مجھے یہ صلہ اور یہ اجر ملا ہے۔ اور اسی طرح جو کوئی برا عمل کیا ہوگا، چاہے ذرے کے برابر چھوٹا سا بھی گناہ کیا ہوگا، چھوٹا سا بھی کوئی برا کام اس نے کیا ہوگا، تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، کہ ذرے کے برابر بھی اگر اس نے کوئی شر میں سے، یعنی شرًا یرہ، کوئی شر، کوئی برا کام کیا ہوگا، یرہ، تو قیامت والے دن وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، سورہ یاسین کے اندر یہ آیت ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، آج کے دن تم الگ الگ ہو جاؤ۔ تو مجرم جو ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، اور جو نیکوکار ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں گے، وہ الگ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن مجرموں، اپنے نافرمان بندوں میں اور اپنے فرما بردار بندوں میں، دونوں میں جو ہے ایک فاصلہ قائم کر دے گا، یعنی جو مجرمین ہوں گے وہ الگ نظر آئیں گے اور فرما بردار الگ نظر آئیں گے، اور یہ قیامت والے دن ہوگا۔ قیامت والے دن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں تم علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔